السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے مڈل انگلش اور اینگلو نارمن پیریڈ جو کہ 1100 سے 1500 تک رہا. بیسیکلی اینگلو نارمن پیریڈ انگلش ہسٹری کا وہ پیریڈ ہے جس میں نارمنز نے انگلینڈ پر رول کیا تھا. نارمن کنکویسٹ 1066 میں ہوا جب ڈیوک آف نارمنڈی نے اینگلو سیکسن کنگ ہیرلڈ سیکنڈ کو بیٹل آف ہیسٹنگز میں ہرایا اور یہاں سے نارمنز کا رول انگلینڈ کے اندر سٹارٹ ہوا. نارمنز نارمنڈی سے آئے تھے جو کہ ابھی ماڈرن ڈے ناردرن فرانس ہے. جیسے ہی اینگلو نارمن پیریڈ سٹارٹ ہوا تو اینگلو سیکسن پیریڈ اس طرح چینج ہوا جس طرح اینگلو سیکسن پیریڈ کے کنگ چینج ہوئے تھے. بہت بڑا لٹریری چینج آیا تھا. اینگلو سیکسن پیریڈ کے اندر نیٹو لینگویج کے اندر زیادہ کام ہوا تھا جبکہ اینگلو نارمن پیریڈ کے اندر انگلش فرینچ سے ریپلیس ہو گئی تھی. نارمنز کے آنے سے پہلے سیکسنز کے پاس اپنا ایک نیٹو لٹریچر تھا لیکن نارمنز کے آنے سے لٹری ژانرا کے اندر بہت سی پازیٹیو چینجز آئی تھی. اس کنکویسٹ نے پورے انگلینڈ کو پازیٹیولی چینج کیا تھا، ایک سٹیمولس کا کام کیا تھا. جب نارمنز آئے تھے تو سیکسن نے کسی قسم کا بھی ریزسٹنس یا پروٹیسٹ وغیرہ شو نہیں کیا تھا بلکہ سڈنلی لوگ اپنے آپ کو انسپائرڈ فیل کر رہے تھے اور وہ گریٹر فیوچر کے لیے آگے بڑھ رہے تھے ایز اے نیشن، ایز اے یونائٹیڈ ہو کر، اور اسی طرح سب ایک کامن ہوپ کی طرف بڑھتے گئے. اور اینگلو سیکسن پیریڈ کی یا اینگلو سیکسن ٹرائبس کی جو ہاسٹیلیٹی تھی وہ لاسٹ ہو گئی اور سب ایک ہی نیشن کی فارم میں آ گئے. اب جب نارمنز آئے تھے وہ اپنے ساتھ سولجرز، آرٹسٹ، ٹریڈرز اور ساتھ اسکالرز لے کر آئے تھے جو کہ نالج کو، کرونیکلز کو ریوائیو کیا انہوں نے اور ریکارڈ کیے بہت سے میموریبل ایونٹس جو کہ سانگز لکھتے تھے ایڈونچرز پر، لو پر اور سیلیبریٹ کرتے تھے وکٹریز کو. اینگلو نارمن اور اینگلو سیکسن پیریڈ کے اندر جو بڑا ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ اولڈ انگلش پوئٹری جو ہے وہ بالکل ڈس اپیئر ہو گئی تھی. اینگلو نارمن پیریڈ کی پوئٹری بالکل ڈفرینٹ تھی اینگلو سیکسن پیریڈ سے. اینگلو سیکسن پوئٹری کو ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اینگلو سیکسن پوئٹری نے اپنی میچیورٹی تک پہنچ کر اور پھر بالکل ڈس اپیئر ہو گئی تھی اور ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا تھا اینگلو نارمن پوئٹری کا جو کہ نیو انفلوئنس آف لینگویج، نیو سٹائل میں لکھی جانے لگی. اسی وجہ سے ان دونوں کے اندر کچھ بھی کامن نہیں. ایک اور جو آبویس چینج آیا تھا لٹری ایکسپریشن کے اندر وہ یہ تھا کہ اینگلو سیکسن پیریڈ سے پہلے لیٹن کو ریلیجیس پرپز کے لیے یوز کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد اینگلو سیکسن پیریڈ میں انگلش کو، اور پھر جب نارمن پیریڈ سٹارٹ ہوا تو پھر انگلش کو بالکل ختم کر دیا گیا اور فرینچ کو انگلش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا. ہائی بورن رائلٹیز، کورٹس اور کیسلز کے اندر فرینچ بولی جاتی تھی. اس لیے اس پیریڈ کے دوران بہت کم ہی انگلش نیٹو لینگویج کے اندر بہت کم ہی کوئی لٹری ورک پروڈیوس ہوا. اس کے باوجود کہ انگلش کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا تھا لیکن پھر بھی کچھ بہت ہی اچھے ورکس انگلش لینگویج کے اندر لکھے گئے جو کہ لینگویج انگلش یوز کر رہے تھے لیکن سینٹیمنٹس اور سٹائل فرینچ کا کاپی کر رہے تھے رائٹرز. ایک اور میجر چینج یہ تھا کہ اینگلو سیکسن پیریڈ کے اندر جتنے بھی ورک پروڈیوس ہوئے وہ انانومسلی ہوئے جہاں پر آتھر کی آئیڈینٹی کو اتنا زیادہ ریکارڈ یا ایمفیسس نہیں دیا جاتا. لیکن جب نارمنز آئے تو انہوں نے نیو کلچرز، نیو ٹریڈیشنز انٹروڈیوس کروائی آتھرشپ کے لیے جس میں رائٹرز کو اپنے آپ کو ایکسپلسٹلی آئیڈینٹیفائی کروانا ضروری تھا. اس وجہ سے بہت سے ایسے ورکس ہیں اینگلو نارمن پیریڈ کے اندر جو انانومسلی یا سیڈونیمز کے ساتھ پروڈیوس ہوئے. اینگلو نارمن پیریڈ کے اندر نیو ژانرا آف لٹریچر کی ایمرجنس ہوئی تھی جسے رومانس کہتے تھے اور رومانس ہیویلی انفلوئنس تھی فرینچ ٹریڈیشنز. ان رومانسز کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر سٹوریز کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہوتا تھا پوئٹری کے نسبت. زیادہ تر یہ رومانسز لیٹن یا فرینچ سورسز سے بورو کی ہوئی تھی جیسے سٹوریز آف کنگ آرتھر، دا وار آف ٹرائے، میتھیکل ڈوئنگز آف شارلیمینیا اینڈ الیگزینڈر دا گریٹ. ان رومانسز کے سینٹرل تھیمز کورٹلی لو اور شیولری ہوتے تھے. اس کے اندر فینٹیسٹیکل اور سپر نیچرل ایلیمنٹس کا یوز کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اینگلو نارمن پیریڈ کے اندر پلیز کا بھی سٹارٹ ہوا، نیو ایمرجنس ہوئی اور دو امپورٹنٹ ریلیجیس ڈراماز جو کہ میریکل پلیز اور موریلٹی پلیز سٹارٹ ہوئے. جو میریکل پلیز تھے وہ ڈرامیٹک پرفارمنسز ہوتی تھی اور زیادہ تر وہ سینٹس اور بیبلیکل ایونٹس کے اوپر بیسڈ ہوتی تھی. زیادہ تر یہ چرچ سے ہی آرگنائز کی جاتی تھی اور پرفارم کی جاتی تھی. اس کا ریلیجیس پرپس ہوتا تھا ایجوکیٹ کرنا آڈینس کو اور ریلیجیس سٹوریز، مورل لیسنز دینا. فار ایگزامپل دا چیسٹر سائیکل، ویک فیلڈ سائیکل، یہ ایسے پلیز تھے جو کہ کامنلی سٹیز آف انگلینڈ میں پرفارم کیے جاتے تھے. ان کے اندر بھی سپر نیچرل ایلیمنٹس اور میریکلس ایونٹس کو دکھایا جاتا تھا. سینٹرل فوکس پاور آف ڈیوائن گریس، گاڈ اور سینٹس پر ہوتا تھا. جبکہ موریلٹی پلیز ایلیگوریکل ڈراماز تھے. اس کے اندر ایبسٹریکٹ کنسیپٹس ہوتے تھے جیسے ورچوز اور وائسز پر.
اور اس کے اندر مورل اور ایتھیکل لیسنز کو السٹریٹ کیا جاتا تھا. ان کے اندر ٹپیکلی جو سینٹرل کریکٹر ہوتا تھا وہ ہیومینٹی کو، ہر انسان کو مطلب کامنلی پریزنٹ کرتا تھا، جس کے اوپر ورچو اور وائسز کا اثر ہوتا ہے، اسے چوز کرنا ہوتا ہے گڈ اینڈ ایول کے درمیان. ان کے اندر بیسیکلی اسپرچول اور مورل اسٹرگلز بتائی ہوئی ہوتی تھیں پروٹیگنسٹ، جیسے ایوری مین کائنڈ، دا کیسل آف پریزرونس. یہ اینگلو نارمن پیریڈ کے کچھ مورالٹی پلیز ہیں. امید ہے آپ کو اینگلو نارمن پیریڈ سے ریلیٹڈ بیسک کنسیپٹ اور ہسٹری کے بارے میں بیسک انفو مل گئی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنز ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اینگلو نارمن پیریڈز کے میجر رائٹرز کو پڑھیں گے اور ان کے ورکس کو دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ.